صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم يهدي كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الناس والحجارة أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعما دعوه النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واهتدم خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان کو پتھر ہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور یہ کوئی میں اپنا فرمان نہیں بیان کر رہا ہوں یا کسی بابے کا قول ہوتا نا تو پھر بھی آپ شک کر سکتے کہ بابیا میں نے اس لیے کہا ہے یا کسی پیر کا قول ہوتا یہ چلو حدیث بات بھی ہوتی نا پھر بھی آپ حالانکہ اللہ معاف کرے زمین اوپر جا سکتی ہے آسمان نیچے آ سکتا ہے میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا سمجھ آ گئی لیکن پھر بھی میں بات کر رہا ہوں اور ہے نا دنیا میں فتنے فساد کرنے والے کیا ایک حدیث ہی ہے لیکن یہ حدیث بھی نہیں ہے یہ رب کا فرمان یہ اللہ نے فرمایا ہے کیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ ہم نے صرف یہ کام کیا ہوتا نا اپنی بھی فکر کی ہوتی اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کی ہوتی آج ہمیں یہ دور نہیں دیکھنا پڑتا اسے آج مسجد میں بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھ کر ہم اپنے گھر والوں کو بچے ہیں نا ہمارے ان کو کہہ رہے ہیں تم ادھر بیٹھو تم ادھر بیٹھو کوئی جوان آ رہا ہے بیٹھ رہا ہے کوئی یہاں سے اٹھ کر باہر بھاگ رہا ہے نہیں بچایا نا یہ دن ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں نہیں قرآن کے مطابق ہم اپنے گھر والوں کو لے کر آئے آج دیکھیں باہر میں آئے گلی کے اندر کتنے ہی کچھ تاکے بجا رہے ہیں کوئی وہ روڈ کے اوپر چکر لگا رہے ہیں چوک سے جب ادھر ہم بائک پہ آئے چوک کے اندر اتنا رش ہے اور بچے موٹر سائیکلوں کے اوپر کبھی ادھر بائک دوڑا رہے ہیں کبھی ادھر دوڑا رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچوں کو اپنی اولادوں کو اس رات کے بارے میں بتایا ہی نہیں یہ ہے کیا یہ دن کیسا ہے یہ رات کیسی ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے اندر ہونا کیا ہے یہ ہم نے نہیں بتایا ہم نے یہ نظریہ یہ فکر دی نہیں بچے کو اولاد کو ہم نے یہ فکر دی اولاد کو ہم نے دیا کیا ہے پتر بس کمائی کر اولاد بس اس کے علاوہ نہ ماں نے کوئی نظریہ دیا نہ فکر دی نہ باپ نے دی بیٹا خراب ہوا یا بیٹی خراب ہوئی ماں کہہ رہی ہے باپ کی وجہ سے خراب ہوا باپ کہہ رہا ہے ماں کی وجہ سے خراب یعنی اپنی ذمہ داری کو اب بھی کوئی نہیں لے رہا دونوں اس کی خرابی کی ذمہ داری ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہم نے اگر اپنی اولادوں کو نا جو حقوق اولاد ہے یقین مانے یعنی میں باتیں کو سچی کروں گا ناراض نہیں ہونا میری باتوں سے سچ بول دیتا ہوں بری لگتی ہیں لوگوں کو لیکن سوچتے ضرور نہیں باتوں ہم نے اگر اپنی اولادوں کو صحیح طریقے سے تربیت کی ہو نا بچے کو آپ دنیا کی
جس مرضی گندگی کے اندر پھینک کر آ جائے بچہ وہاں سے بچ کر آ جائے. اور بچے کو اگر آپ نے غلط تربیت کی ہو، جتنی مرضی پاکیزہ محفل میں بٹھا لو، وہ وہاں سے کوئی اثر نہیں پائے گا. اور اس کے اندر سب سے بڑے قصور ماں باپ ہوتے، یہ اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ اس وقت قصور بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں جب بچہ جوان ہو کر باپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے یا ماں کے آگے زبان کو کھولتا ہے نا، اس وقت ماں کو یاد آ جاتا ہے بیٹا میں تمہاری ماں ہوں. اس وقت بیٹے ماں کو یاد آتا ہے کیا کہ میں تمہاری ماں ہوں. اور باپ کے جب گریبان پہ ہاتھ آتا ہے بیٹے کا، باپ اس وقت یاد آتا ہے بیٹے تمہیں پتہ نہیں ہے باپ سے کیسے بولنا ہے. اب اسی ماں سے میں پوچھتا ہوں، اسی اسلام نے کہا ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بیٹے کی عمر 7 سال ہو جائے اور یہ کسی مولوی صاحب نے نہیں پڑھانا، اس کو باپ نے پڑھانا ہے. یہ کسی مولوی، آپ مجھے لا کر دکھائیں نا کوئی حدیث ہو کہ اسلام نے کہا ہو کہ بے باپ کو کہا ہو کہ جائیں آپ اپنے باپ، کسی ایک حدیث کے اندر یہ آیا ہو کہ باپ کو کہا ہو کہ اپنے بیٹے کو جب 7 سال کی عمر ہو جائے تو بچے کو پکڑ کر کسی استاد کے پاس لے کر، ایک حدیث بھی تمہیں نہیں ملے گی، ایک حدیث نہیں ملے گی. کیا ہے کہ 7 سال کی عمر ہو جائے باپ کیا کرے؟ بچے کو انگلی سے پکڑ کر نماز کے لیے لے کر جائے، باپ لے جائے. ہمارے پتہ نہیں دماغ کیوں نہیں کھل رہے، باپ کو حکم ہے وہ لے جائے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ بچے کو نماز کے لیے اٹھاؤ اور بھیجو، خود سوئے ہو. یہ تو تعلیم ہی نہیں ہے، یہ تربیت کی بنیاد ہی آپ غلط رکھ رہے ہیں. یہ ہے ہی نہیں اسلام کے اندر کہ آپ بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ بچے کو اٹھاؤ مسجد میں بھیجو. حکم یہ 7 سال کا ہو جائے پیار کے ساتھ انگلی سے پکڑ کر مسجد میں لے جاؤ. اور پھر حکم کیا ہے؟ 3 سال کا پیریڈ لگاؤ، 3 سال بچے کو سکھاؤ نماز کا طریقہ. ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی نہیں، 1 ہفتے کی نہیں، 1 مہینے کی نہیں، 6 مہینے کی بات نہیں ہے، 1 سال کی بات نہیں ہے، 1.5 سال کی بات نہیں ہے، پورے 3 سال تک کا حکم ہے. 3 سال بچے کو پہلی تعلیم کس چیز کی دو؟ نماز کی. اور دیکھو باپ کتنے سال؟ 3 سال. باپ 3 سال تک اپنے بچے کو نماز کا طریقہ سکھائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے باپ کو ہی نہیں پتا ہو نماز. بچے سارے پٹاخے چلا رہے ہیں، اینو زیادہ خوشی ہے. اور ڈاکٹر تواڈے چونچ بھی نہیں چونچ ڈاکٹر بچیاں نال لڑ پیا. ڈاکٹر نو لکا ہو گیا، اور لکا ہو گیا جی کو بچو ساری موٹر سائیکل ڈاکٹر دے پتا پٹاخے چلان ڈیا اینو پھاڑ کے لائی کھڑو کھڑو اینو جیلے تمبی لت گئی تمبی لت گئی.
बेटा हम मुसलमान अपना मुसलमान होना बताओ बेटा हम मुसलमान हैं जिस दिन आप लोगों ने तीन चीज़ें अपनी औलादों को सिखाई हैं हेलो या हेलो या हमें जूस मिला है लंगर भाई ये देखो 12 बज गए हैं ठीक है 12:30 हो गए हैं तो हम यासीन पा रहे हैं वो अलियादर भाई है ये मैं हूँ तो ये उमर भाई है उमर भाई ने पढ़ ली है तो वो अमर भाई अब हम पा रहे हैं यासीन ओके यासीन के बाद हम मुलाकात करते हैं ज़माना ज़माना